لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج تو دل چاہتا ہے کہ بجائے خطبے کے لبیک ہی سے آغاز کیا جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اصل بات یہ ہے کہ حاضر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سفر رکھا ہے جو محبت کا، ذوق و شوق کا سفر. اللہ تعالیٰ انسان کو پوری دنیا سے علیحدہ کر کے اپنے پاس بلا لے. اپنا گھر چھوڑو، اولاد چھوڑو، کاروبار چھوڑو، اپنے مفادات چھوڑو، اپنا وقت دو، سب کچھ دو اور کہاں آؤ؟ میرے پاس. اور پھر اس سفر کا نقد انعام اسی وقت ملتا ہے جب بیت اللہ کو دیکھ کے آنکھیں پگھلتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت نقد بدلا دیتے. جو بیت اللہ کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہاں نہیں ہوتا. وہی لوگ جو یہاں کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے بیت اللہ جا کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، وہ علیحدہ بات ہے واپس آ کے بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سفر میں جب اپنے پاس بلاتے ہیں نقد انعام. باہر آئی سفر میں اب خواتین کے مسائل بھی ہیں. خواتین کے ساتھ حیض کا مسئلہ تو ہے ہی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حائضہ عورت حج کیسے کرے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ اللہ کی خاطر پورا کرو. کیا مراد ہے؟ جب انسان نے حج کا احرام پہن لیا تو اس کے بعد جب تک حج یا عمرہ مکمل نہ ہوا احرام نہیں اترے گا. احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. احرام کی پابندیاں تو آپ سنیں، کل سے ہم یہی باتیں سنیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے بدل ہو جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ احرام نہیں ہو سکتے، حج نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے. فرض کی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ذیقعد میں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں. کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے بغیر نہیں واپس آنا. تو ایسی صورت میں یہ جو اللہ کا حکم ہے واسطے میں حج اور عمرہ اللہ پورا طرح حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کیسے پورا کرنا ہے؟ جب رحمت نہیں ہے تو پھر پورا کرنا ہے. اور اگر نہ پورا کر سکے تو پھر ایک طریقہ اور ہے نہ پورا کرنے کا، جیسے کفار مکہ نے آپ کو نہیں کرنے دیا. حالات ایسے بابا مگر اسی طرح حائضہ عورت بھی حیض کی وجہ سے اپنا عمرہ نہ کر سکے یا حج نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم صحیح کرتے ہیں. ایک صورت تو سب سے پہلی صورت حدیث میں آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد جو ہے اسے بتایا میں بیمار ہوں، میں بیماری کی وجہ سے اپنا حج یا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا، عورت حیض کی وجہ سے نہیں کر سکتی، یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے، مکمل نہ کر سکے اور جب تک مکمل نہیں ہوگا احرام نہیں اترے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بنت زبیر جو آپ کی قریبی عزیز ہیں ان کو یہ حل بتایا تھا کہ تم ایسا کرو کہ احرام باندھو تو تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مہینے نہ حدث کرے، میں وہاں کا حلال ہو جاؤں گی جہاں تم مجھے روک دے. کیا مطلب؟ جہاں میں بیمار ہو جاؤں گی، عمرہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی تو میرا وہی احرام اتر جائے گا. تو میں زبیر بنت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ میں بیمار عورت ہوں تو میں اس وجہ سے گھبراتی ہوں کہ میں شاید حج نہ کر سکوں یا عمرہ نہ کر سکوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حد بتایا تھا کہ تم اس نیت کے ساتھ احرام باندھ لو کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم مجھے روکے گا میرا احرام کھل جائے گا. اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتی ہوں. جب آپ احرام باندھیں گے تو احرام ہمیں کس طرح باندھنا ہے اور حائضہ کیسے احرام باندھے گی؟ پہلی بات، سب سے بڑا سوال جو میرے سے لوگ کرتے ہیں، اکثر فون مجھے جا رہا ہوتا ہے آپ کیا کریں
آج جانا تھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو منجی بات آپ کیا کریں. ارے بھائی حائضہ عورت جو ہے وہ میقات سے احرام باندھے گی, حائضہ ہونے کی حالت میں بھی وہاں سے احرام باندھے گی. اور احرام باندھنا کیسے ہے؟ آپ جب یلملم کا اعلان کریں گے حج میں کہ یلملم آ گیا ہے تو اس وقت آپ نے 4 نیتیں کرنی. یہ جو حج کی نیت ہے وہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ میقات کے ساتھ ہے اور یہ حج کا رکن ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اگر کسی نے کوئی نیت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوگا, یہ بھی یاد رکھ لیجیے. اب یہ نیتیں کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے میرا احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے. ہم پاکستانی لوگ عام طور پر حج مکہ کرتے ہیں, ہمیں احرام جو باندھنا ہوتا ہے وہ عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ حج گران کرتے ہیں انہوں نے جو نیت کرنی ہے وہ انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی کرنی ہوتی. تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ جو میرا عمرے کا احرام ہے کہ حج کا ہے یا میرا حج اور عمرہ دونوں کا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کلیئر ہو جائے گا آپ حج مکہ کر رہی ہیں کہ حج گران کر رہی ہیں. یہ آپ کو وہیں یلملم سے نیت کرتے وقت کلیئر ہوگا. نمبر 2 آپ کو یہ بھی نیت کرنی ہے میرا حج جو ہے فرضی ہے کہ نفلی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فرضی حج کر لیا ہوتا ہے اور اللہ آپ کو دوبارہ توفیق دے دیتے. اس وقت آپ نے یہ بھی نیت کرنی ہے میرا حج فرضی ہے یا نفلی ہے, اپنے آپ کو کلیئر کرنا. تیسری بات آپ کو اگر نفلی حج ہے تو آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا ہے کہ میں حج اپنے لیے کر رہی ہوں یا کسی اور کے لیے کر رہی ہوں. مثلا میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اپنا فرضی حج کے بعد دوبارہ نفلی حج کرنے کی تو عین وقت پر مجھے صاحب نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے اپنے جان کے لیے دیا. مجھے اس مسئلے کا بتانا میں نے ذکر کیا کیونکہ جب آپ کسی اور کی نیت کر لیتے ہیں اس کو حج کا جواب مل جاتا ہے اور آپ کو تو نہیں مل رہا ہے کیونکہ آپ نے محنت کر تو آپ کو بہت سوال ملے گا. تو یہ ساری نیتیں آپ کو سب کچھ کلیئر آپ کو کرنا ہے. کہاں سے؟ یلملم سے. اس لیے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرام کہیں یا ایئرپورٹ پر نیتیں ہو گئی. یہ نیتیں ساری آپ کی یلملم سے ہوگی. کبن سارا کا حج جو اپنے حج فرض کر لے تو یہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ یلملم ساری نیت کے ساتھ. اور اس کے ساتھ مرد اپنا حرام باندھے تھے ان نیتوں کے ساتھ اور اپنا حرام باندھیں گے یا حرام باندھ کے نیت کریں گے. عورت کا حرام تو آپ کو پتا بن گئی لباس ہے جس لباس میں میں اس وقت آپ کے سامنے کری ہوں. تو اس کے بعد ایک کام اور بھی ہوگا نیت میں. یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا کیونکہ نیت کے بغیر حج نہیں ہوگا. اور یہ نیتیں ساری کی ساری آپ نے کلیئر کہاں پہ کرنی ہے؟ یلملم میں. اس وقت پھر آپ نے اپنی مرد احرام پہنیں گے, عورت احرام کی کم از کم نیت کرے گی. نیت کے ساتھ اس کا علمی کپڑوں میں احرام ہوگا اور ساتھ آپ لبیک پکاریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ آپ نے پکارتے رہنا مرد اونچی آواز سے پکاریں گے اور کیا اس آواز سے. تو میں بات کہاں کیا کر رہی تھی؟ حائضہ عورت میقات سے احرام باندھے گی, یہ ساری نیتیں کرے گی. یہ ساری نیتیں کرے گی. اگر آپ میقات سے احرام باندھ کے نہیں جاتے تو میں آپ کو بتاؤں اور اپنی نیت نہیں کرتے تو نیت واجب نیت رکن ہے. حج کے نا 3 رکن ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جن کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا. نمبر 1 نیت, نمبر 2 وقوف عرفات. وقوف عرفات کے بغیر حج نہیں ہوگا. آپ بیمار ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے, آپ بھی اس میں ٹریفک بلاک ہو گئی, آپ وہیں پڑے ہیں اپنی جگہ پہ, وقوف عرفات نہیں ہوا, حج نہیں. اور تیسری بات, اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا تو آپ زیارہ سے کیا مراد ہے؟ 10 طریقہ تو آپ دیکھیں حج کا اہم ترین رکن ہے. یہ نہیں کیا, یہ 3 کام اگر نہیں ہوگا تو آپ حج نہیں ہوگا. اب آئیے حائضہ کی طرف آ گئی. حائضہ جو ہے وہ احرام باندھے گی میقات سے حیض کے ساتھ ہی اپنا احرام باندھے گی. بس اتنا کرے گی کہ وہ لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں, وہ لوگ 2 نفل احرام کے وقت پڑھنے کے مستحب ہیں, فرض نہیں ہے.
اسی طرح احرام کا غسل بھی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، آپ جیسے بھی صحت کر کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ جو ہے یہ سارے فرض ہے، یہ ساری نیتیں اپنی کرے گی، لبیک بھی گزارے گی۔ اب اس کے بعد سے اب اگلا کیا کام کرے گی، لوگ تو چلے جائیں گے، بیت اللہ میں چلے جائیں گے، لیکن حائضہ جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے گی یا اپنے گھر جہاں سے اس کا رہائش ہے وہاں پہ ٹھہرے گی۔ اب وہاں ٹھہر کے اسے انتظار کرنا ہے کہ میں کب حیض سے فارغ ہوں، میں کب حیض سے فارغ ہوں۔ اس ہفتے میں وہ گھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، وہ بیت اللہ کے باہر چاہیوں میں بیٹھ سکتی ہے، وہ بیت اللہ کی نمازوں کی آوازیں سن سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ بیت اللہ کے اندر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، جب حائضہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی اپنے حیض سے تو پھر وہ غسل کرے نرم ہاتھوں کے ساتھ اور بغیر خوشبو کے صابن کے ساتھ، کیونکہ ابھی وہ احرام میں ہے، اور احرام کے اندر بھی جتنے بھی اس میں رہنا ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 6 دن ہے، اس کے اندر بھی اس کو احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے، کنگھی عورت نہیں کر سکے گی، دھوپ نہیں لگا سکے گی، اور جو ہے اس کے بال نہیں مٹنے چاہیے۔ تو جب وہ فارغ ہوگی نرم ہاتھوں کے ساتھ اپنا سر دھوئے، اگر بالوں کو شیمپو کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارا ہاتھ استعمال کریں تاکہ آپ کا بال نہ ٹوٹے، اس انداز سے کریں، اور اس کے بعد غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد اور بیت اللہ جا کے جب سے پہلے صحیح تو آپ کرے گی، تو آپ کرنے کے بعد صحیح کرے گی، صحیح کرنے کے بعد اپنے بال کاٹے گی، اور بال کاٹنے کے بعد تب اس کا احرام ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ عمرہ جو عام لوگ صرف 2 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں کر لیتے ہیں، تو اس کو 7 دن کے بعد زیادہ نصیب ہے۔ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا یہ کہ ہم کوٹ کے راستے سے جگہ جا رہے تھے، اب کوٹ میں کیا ہوا، ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا 8-9 گھنٹے، شاید اس کی ٹینشن تھی کہ میرے منصوبے جو تھے وہ مجھے 2 دن کا لے گیا۔ اب جب ہم بیت اللہ پہنچتے ہیں تو بیت اللہ پہنچنے کے بعد ہم راستے میں جدے سے جب جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، تو راستے میں مغرب کی نماز آ گئی۔ میرا خیال یہ تھا بیت اللہ جائیں گے، مغرب میں راستے میں سفر میں آئے ہیں، جا کے وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھ جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی اتنا کی نماز بعد میں پتا کریں گے، اس کے بعد عمرہ کروں گی۔ اب ہوا کیا کہ میں بیت اللہ گئی، ابھی مغرب کی نماز پڑھی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی میں جو ہے عشاء کی نماز نہیں کی، میں نے سیکھا اور پھر باقی 8 دن ہوٹل میں گزارے، 8 دن انتظار کیا، اور 8 دن انتظار کرنے کے بعد پھر میں نے غسل کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ خیر میرے ساتھ اللہ نے ایک کرم کر دیا کہ میرے کیونکہ وہاں پہ بھائی رہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا، بھائی صاحب جو تھے وہ تائف سے آ گئے اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اب اپنے گھر لے جانے کے بعد میرے لیے اتنے مسائل کے لوگوں نے بھی، میرے بھائی وہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور اپنے لوکیلٹی میں اور اپنی کمیونٹی کی بہت خدمت کرنے والے ہیں، تو لوگوں نے اب بات سے شروع کر دی، ڈاکٹر صاحب کی بہن پاکستان سے آئی، اور میرا حال یہ ہے کہ نہ میں کمی کر سکتی ہوں نہ میں کچھ اور کر سکتی ہوں، آرام کے پاس بہرحال بھی وہ 6-7 دن جیسے بھی گزارے، اس کے بعد غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد رات کو 2 بجے عمرہ کر کے سلام آئے۔ اور ایک مزے کی آپ کو بات سب سے چلی جاؤ کہ جب 7-8 دن آپ نے تنگی میں کی ہو، اور وہاں کی گرمی کا بھی آپ کو پتا ہے، واپسی میں آئی تو بازار سے نا بڑی تنگی خرید کے لائی، کیونکہ سر میں اتنی دیر میں بھی نہیں ہو سکی، اور رات کو پہلے بیٹھ کے میں نے اپنا سر صاف کیا، اور اس کے بعد جناب علی سے میں نے آرام کیا۔ تو حائضہ کا عمرہ جو ہے وہ اس طرح کر کے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حائضہ حج کیسے کرے۔ اصل میں ہمارا وہ جو سفر تھا اس میں ہر ایک کے سفر میں انہوں نے پہلے سیٹ کیا ہوتا ہے پروگرام حکومت نے، اور اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر پرائیویٹلی آپ کرنا چاہیں تو عام طور سے پرائیویٹلی کرنے کے لوگ جو ہیں ہمت نہیں کرتے، کیونکہ وہاں سے نئے لوگ گئے ہوتے ہیں، نیا ملک ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اگر تو آپ اس میں ایسا کر لیں گے کہ اس کے درمیان میں مدینہ چلے گئے، لیکن مدینہ جانے کا بھی آپ کو ایسا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ آپ مسجد نبی میں جا سکتی ہوں، مسجد نبی میں بھی آپ نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ مسجد نبی میں بھی جانے کے لیے باقی شرط ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ
ایسا کرتے میں آپ مسجد خدا میں جا سکتی ہیں. مسجد خدا میں بھی 2 نفل پڑھنی ہوتی ہے, جن کے ساتھ عمرے کا ثواب ہوتا ہے. آپ بھوج نہیں پڑھ سکتی نہ, آپ روزہ پھر جمعہ میں جا سکتی ہیں. تو ایسا اگر آپ یہ کہیں نا کہ ان دنوں میں مسجد نبی چلے جائیں, مدینہ چلے جائیں, تو ایک سفر تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن حسرت آپ کی باقی رہ جائے, کیونکہ مسجد میں جانے کے لیے باقی تو لفظ نہیں ہے نا. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك